شیخ سعدی کے نثری شاہکار گلستاں اور منظوم تخلیق بوستاں سوری شیخ سعدی کا نثری شاہکار گلستاں اور منظوم تخلیق بوستاں اسلامی اخلاق اور اجتماعی حکمت کا خزینہ ہے۔ وہ عرب و عجم کی مختلف شخصیتوں اور روایتوں کو علامت بنا کر ایسی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کو اپنا کر انسان حسن اخلاق کا پیکر اور معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ درویشوں کو فخر کے رموز اور بادشاہوں اور حاکموں کو امور مملکت بطرز احسن سر انجام دینے کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ دنیا داروں کو دنیا برتنے کے وہ ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں بھی حاصل ہوں اور دین بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ نوشیروان ہماری تہذیبی روایت میں عدل و انصاف کی علامت ہے۔ ایران کا یہ بادشاہ نوشیروان عادل کے نام سے مشہور ہے۔ ایک نظم میں سعدی نے ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو نوشیروان نزا کے عالم میں اپنے جانشین کو کی تھی۔ شنیدم کہ در وقت نز رواں بہرمز چنی گفت نوشیروان۔ نوشیروان نے ہرمز سے کہا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا اور طبیعت میں درویشی پیدا کرنا، اپنی آسائش کا خیال کم اور اپنی رعایا کی خوشحالی کی فکر زیادہ کرنا۔ اگر تو محض اپنی آسائش اپنے عیشی کے لیے کوشاں رہا تو تیری مملکت میں کسی کو آرام اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا کہ بادشاہ کا تاج رعایا کی خوشنودی ہی سے زیب سر رہتا ہے۔ بادشاہ درخت کے مانند ہے اور رعیت کے افراد اس درخت کی جڑیں ہیں۔ جڑیں کمزور ہوں تو درخت بار بار نہیں ہو سکتا۔ پوری احتیاط کرنا کہ تیرے کسی فعل سے رعایا کا دل مجروح نہ ہو۔ اگر تو نے رعایا کو ناراض کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے شجر مملکت کی جڑیں کاٹ دیں۔ اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو کسانوں کی فلاح کے لیے صحیح کرتے رہنا کہ مزدور خوش دل کنت کار بیش۔ تجھے ایک سب باتوں سے بڑی بات بتا دوں، اگر تجھے صراط مستقیم کی آرزو ہے تو پھر یہ جان لے کہ اہل تقویٰ کی راہ امید و بیم ہے۔ وہ جس راہ پر چلتے ہیں اس کا ایک قدم امید ہے، دوسرا قدم خوف، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے عتاب سے ڈرتے اور اللہ کی رحم کی امید رکھتے ہیں۔ زبان نوشیروان کی ہے، لیکن جو باتیں زبان سے کہلوائی گئی ہیں وہ خالص اسلامی فکر کی آئینہ دار ہیں، اس فلاحی مملکت کے تصور پر مبنی ہیں جو کتاب الہی نے تاریخ انسان میں پہلی مرتبہ انسانیت کے سامنے پیش کیا اور جس کے مطابق قرآن مجسم اور ان کے خلفائے راشدین نے حکومت الہیہ قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ مثالی حکومت کی بنیادیں کن اصولوں پر استوار کی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور سنت رسول پر عمل کرنے والی ملت سراسر خیر بن جاتی ہے، خیر الامم کہلانے کا شرف حاصل کرتی ہے، اور اس خیر الامم ملت کے امیر کے لیے امت کا بہترین، سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ دانشور مومن ہونا لازم ہے کہ وہ خلفائے راشد کا جانشین ہے۔ لیکن جہاں اولو الامر کے لیے نیکی، صاحب الرائے، عدل اور احسان کی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے صاحب رائے، عدل اور احسان کی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، وہیں فلاحی معاشرے کے لیے چند بنیادی اداروں کا قیام اور استحکام بھی لازم ہے۔ عدل کے ادارے، انتظام مملکت کے ادارے، رائے عامہ کی تربیت اور اس سے آگاہ رہنے کے ادارے، معاشی انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے پیداوار کی حوصلہ افزائی اور تقسیم زر کی نگہداشت کرنے والے ادارے، کہ اگر یہ ادارے پوری طرح برسر کار نہ ہوں تو نہ کسان کو اس کی محنت کا اجر مل سکتا ہے، نہ مزدور کو اس کی جائز مزدوری، نہ مظلوم کو انصاف مل سکتا ہے، نہ ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسلامی فلاحی مملکت رعیت کے ہر فرد کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ شیخ ثانی نے رات گئے ایک محتاج عورت کے گھر خود سامان ڈھو کر یہ بتا دیا کہ اگر مملکت کا ایک شخص بھی ننگا یا بھوکا رہے تو حکومت کے سارے عمال یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام کے دور اول یعنی خلافت علی منہاج رسالت کے اختتام تک کے عرصے میں ایک مثالی مملکت اور ایک مثالی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ قائم کر کے ملت اسلامیہ کو ابد تک کے لیے وہ عملی فریم ورک عطا کر دیا گیا جس پر ہم ہر دور کی ضروریات کے مطابق اسلامی فلاحی مملکت قائم کر سکتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر اسلامی حقوق و فرائض کے نظام سے آگاہ ہوں اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان پر عمل کریں۔